السلام علیکم۔ دنیا میں انسانوں کی آمد سے پہلے اس روئی زمین پر جنات آباد ہوا کرتے تھے۔ جنات کا ذکر آج بھی اکثر و بیشتر جگہوں پر ملتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بے شمار ایسے حالات واقعات پیش آتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق آج بھی زمین پر موجود ہے اور بالکل انسانوں کی طرح آباد ہے۔ اس کے شواہد مختلف لوگوں کے مشاہدات اور تجربات سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو جنات کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے زیادہ تر علاقے دیہی زندگی پر مشتمل تھے۔ لوگوں کا طرز زندگی بہت سادہ تھا، اسی وجہ سے پرانی عمارتوں یا مساجد میں جنات کی موجودگی کے قصے عام سننے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسجد کے متعلق مشہور ہے کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے کوئی سب سے اگلی صف میں بیٹھتا ہے تو اسے تھپڑ لگتے ہیں، کیونکہ وہاں مسلمان جنات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اکثر نمازیوں سے ایسی باتیں سننے میں آتی ہے۔ اسی حیدرآباد میں ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی مسجد کے لیے وقف کر دی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے شادی تک نہیں کی۔ ان کے قریبی ساتھیوں کے مطابق وہ جنات کے نکاح پڑھایا کرتے تھے اور ان سے ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ بعض اوقات مولوی صاحب بیٹھے بٹھائے ہوا میں بڑی سنجیدگی سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی جنات سے بہت اچھی دوستی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق انسانوں کی دشمن ہے اور ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک بار ایک بچی پر جن کا سایہ ہو گیا۔ وہ جن اتنا طاقتور تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کراچی اور حیدرآباد کے بڑے بڑے عاملین بھی اسے حاضر نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے حاضر ہوتا اور فوراً غائب ہو جاتا۔ عاملین کا کہنا تھا کہ اس جن کو قابو کرنے کے لیے کسی بھی بہت طاقتور شخص کی ضرورت ہے جو کہ جنات پر عبور رکھتا ہو۔ یہ بچی تقریباً 13 سال کی خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس پر جن قابض ہو گیا تھا۔ اس کے والد جہاں بھی سنتے اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچ جاتے۔ بہت زیادہ پیسہ خرچ چکے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے بچی کے والد کو مولوی صاحب کا پتہ بتایا، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غیر معمولی شخصیت کے مالک ہے۔ جب وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو اس وقت مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد کے عام سے مولوی تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، سادہ اور عام سی شخصیت کے مالک۔ لڑکی کے والد کو ان میں کوئی عامل والی خاصیت نظر نہیں آئی، لیکن چونکہ ان کے بارے میں بہت وثوق سے بتایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے مسکرائے اور عام سے انداز میں بولے، ٹھیک ہو جائے گی، فکر کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ مولوی صاحب نے بچی کو پاس بلایا، اس کا نام پوچھا اور سر پر پیار کیا۔ اتنی دیر میں ان کا ایک خادم پپیتا کاٹ کر لے آیا۔ مولوی صاحب نے بچی سے کہا، کھاؤ بیٹا، تم بھی کھاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ بچی نے تھوڑا سا پپیتا کھایا اور مولوی صاحب نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی حاضری نہیں کی، بس سر پر پیار دے کر اس کے والد سے کہا، لے جائیں، آپ کی بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی کے والد نے حیرت سے پوچھا، لیکن مولوی صاحب، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے مولوی صاحب فرمانے لگے، آپ لے جائیں، میں نے کہا نا، بچی اب ٹھیک ہے۔ لڑکی کا والد بیٹی کو لے کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اپنے دوست سے بولا، بھائی سمجھ سے باہر ہے، تمہارے یہ مولوی صاحب کراچی، حیدرآباد، سکر اور سندھ کے بڑے بڑے عامل کوشش کے باوجود کچھ نہ کر سکے، اور تمہارے مولوی صاحب نے ایک لمحے میں سب کچھ ٹھیک کر دیا۔
خیر دیکھ لیتے ہیں، لگتا ہے کہ میری بیٹی ایسی ہی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ دوست نے تسلی دی، جب مولوی صاحب نے کہہ دیا تو یقین کرو۔ لڑکی کے والد کو بالکل یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو بیٹی واقعی بالکل ٹھیک تھی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ایک ہفتہ، حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا، لیکن بچی میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ ان نتائج سے لڑکی کا والد بہت متاثر ہوا اور دوبارہ مولوی صاحب کی خدمت میں کافی تحائف لے کر حاضر ہوا۔ مولوی صاحب نے حسب عادت مسکرا کر پوچھا، جی جناب، بچی ٹھیک ہے نا؟ اب اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا، پکا بندوبست کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کے بارے میں کئی قصے سننے کو ملتے تھے اور میں بھی ان کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ جب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو مجھے بھی ان سے ملنے کا موقع ملا۔ مجھے پری حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ مختلف عاملین نے مختلف چلے کرنے کو کہا تھا، کسی نے دریا کنارے، کسی نے سمندر کنارے، تو کسی نے ویران جگہ پر، لیکن یہ سب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے، جو مولوی صاحب کے قریبی ساتھی تھے، کہا کہ مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہیں کچھ بغیر چلے کی ہی عنایت کر دے۔ جب میں مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو وہ زندگی کے آخری ایام میں بہت لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ خود سے کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رک رک کر بات کرتے تھے۔ میں نے ان کی حالت دیکھی تو بہت افسوس ہوا۔ وضو خانے کے قریب ایک چارپائی پر لیٹے تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ میں نے حال پوچھا تو کہنے لگے، ٹھیک ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی تکلیف دے اتنی دے، جتنی میں برداشت کر سکوں، اتنی نہ دے کہ میری زبان پر کوئی شکوہ آئے۔ پھر انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے کہا، مولوی صاحب، مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتا دے کہ کوئی پری آ جائے۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر فرمانے لگے، ہم نے تو کبھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے نام لو، تم بھی پڑھو، ساری مخلوق کا مالک صرف اللہ ہے، جب وہ چاہے گا تمہارے حوالے کر دے گا۔ پھر کہنے لگے، یہ مخلوق ہماری دشمن ہے، فائدہ کم دیتی ہے، نقصان زیادہ پہنچاتی ہے، اس سے دور رہو تو بہتر ہے۔ میں نے جاتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، آپ کے پاس تو بہت ساری پریاں تھی، مجھے بھی کوئی ایک عنایت کر دے۔ تو وہ فرمانے لگے، سب کو آزاد کر دیا، اب صرف 2 رہ گئی ہے، لیکن یہ بات نہیں مانتی اور اب مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی۔ تم دیر سے آئے ہو، پہلے آتے تو بیچ دیتا۔ یہ ان سے میری آخری ملاقات تھی۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جنات بھی ہماری طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے دشمن ہیں، اسی لیے ان سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ جائے گی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اگلے سٹوری تک اللہ حافظ۔